السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میرا کفر یا ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے قرآن پاک، اس کو پڑھنا، اس کو سننا ویسے ہی بڑی سعادت ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہمیں قرآن پاک کا پڑھنا سننا میسر آ جائے، اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات ضرور عرض کروں کہ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کریں بلکہ قرآن پاک کے ساتھ دوستی کر لیں۔ جب آپ قرآن پاک کے ساتھ وقت گزاریں گے، اس کے ساتھ دوستی کر لیں گے، تو پھر یہ قرآن بھی آپ کے ساتھ دوستی کر لے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو لمحات ہیں رمضان کے، بڑی قیمتی لمحات ہیں، اور یہ قیمتی لمحات اکثر لوگ، خاص طور پہ یہ والا وقت جس وقت ہم درس دیتے ہیں، یہ والا وقت اکثر لوگ جو ہے وہ سو کے گزارتے ہیں۔ تو یہ اس قدر قیمتی وقت اگر سو کے گزارا جائے تو یہ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور ویسے بھی پوری زندگی میں اگر کوئی شخص 7-8 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہے تو یہ تو اپنی زندگی ضائع کرنے والی بات ہے۔ صرف اتنا سونا ضروری ہے جتنا انسان کے جسم کے لیے، اس کے آرام کے لیے اور اس کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو اگر 5 گھنٹے سو لیا جائے، 6 گھنٹے سو لیا جائے تو یہ بہت کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے، اس سے زیادہ تو بالکل سونا فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ دوستی کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جن کی قرآن کے ساتھ دوستی یہاں ہو گئی، یہ پھر قرآن آخرت میں دوستی نبھائے گا، قبر بلکہ موت سے لے کر پھر قبر تک، اور پھر حشر تک، اور پھر جنت دوزخ کے فیصلے تک یہ قرآن پاک دوستی نبھاتا ہے جس نے یہاں پہ اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ گویا یہ معاملہ لینے اور دینے کا ہے کہ آپ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارو گے تو یہ بھی قیامت کے دن آپ کے ساتھ وقت گزارے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن یہاں پڑھا کرو، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ فَإِنَّهُ شَفِيعٌ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے یہ سفارش کرے گا قیامت والے دن۔ اور یہ ہر جگہ پہ ساتھی بنتا ہے، صرف یہ قبر کی بات نہیں ہے، صرف حشر کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک ساتھی بنتا ہے کہ اللہ کریم فرمائیں گے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح ٹھہر ٹھہر کے تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح اس کو پڑھ، اور جہاں یہ قرآن مکمل ہوگا وہاں تیرا محل۔ گویا یہ معاملہ لینے اور دینے کا ہے۔ آج آپ جتنی انویسٹمنٹ کریں گے وقت کے اعتبار سے، یہ اتنی انویسٹمنٹ آپ کو واپس لوٹائی جائے گی، اور یہ گویا ایک طرح کا معاہدہ ہے۔ تو جو آیت میں نے آج کے درس کی ابتدا میں پڑھی ہے، جہاں سے آج کی ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے، وہ بھی
کم و بیش ایک معاہدہ ہے اللہ کا اللہ کے بندوں کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. پیچھے اتنے احکام آئے ہیں اور خاص طور پہ کعبہ کی تبدیلی کے احکام آئے، امت وسط بنا دیا، اور امت وسط بنا کے پھر کعبہ کی تبدیلی اور امت وسط بنانے کی جو حکمتیں ہیں وہ بھی اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمائیں، اور ان حکمتوں کے ارشاد فرمانے کے ساتھ ہی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ جو فَاذْكُرُونِی حالانکہ ہونا چاہیے تھا اذکرونی، فَاذْكُرُونِی جو فا لگایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اتنے انعامات کرنے والا ہے، جس نے تمہیں اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں، اس کی ذات اور اس کی شان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تم اس کا ذکر کرو. لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور نافرمانی اور یا ناشکری نہ کرو، انکار نہ کرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو کہا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اب یہ گویا معاہدے کی بات، جب ان کے پاس قیادت و سیادت تھی تو ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کرتا ہوں، اور جب یہ قیادت کی تبدیلی واقع ہو چکی اور یہ قیادت جو ہے یہ امت محمدیہ کو مل چکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہی وعدہ تم پورا کرو، اب ان سے اسی طرح کا. لیکن یہاں پہ یاد کرنے کی بات کہی گئی ہے، یہاں پہ اس وعدے کی بات نہیں کی. البتہ مختلف مقامات پہ اللہ کریم نے وعدہ پورا کرنے کا بھی حکم دیا، خاص طور پر سورۃ المائدہ کی ابتدا جو ہے، جہاں پہ جو احکام کی سب سے نمایاں صورت ہے، اور یا یوں کہہ لیجئے کہ احکام کی سب سے نمایاں صورتوں میں سے ہے، اس کی تو ابتدائی اس سے ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے پورے کرو اللہ کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جا کے جو حوالہ دیا ہے آگے جا کے، وہ حوالہ یہی دیا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، انہوں نے تو پورا نہیں کیا. جو بنی اسرائیل سے لیا تھا وہ انہوں نے تو پورا نہیں کیا، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم وعدہ پورا کرو. ایک بات یہاں پہ سوچنے کی ہے کہ معاہدہ جو ہوتا ہے، لینے دینے کی جو بات ہوتی ہے، یہ بالعموم ایک طرح کی یا یکساں مرتبہ اور مقام رکھنے والی یا ایکول پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے، کہ جب کوئی ایکول لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو وہ آپس میں معاہدہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ دوں گا اور تم مجھے یہ دے دو، یا تم مجھے یہ دے دو تو میں اس کے جواب میں تمہیں یہ دے دوں گا. یہ برابر کی اگر پارٹیاں ہوں تو پھر تو ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کریم کا معاملہ ہے، اور اللہ کریم نے بنی اسرائیل سے بھی کہا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، آیت نمبر 40 کے اندر کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تو گویا اللہ کریم جو اتنی بڑی ہستی ہے کہ انسان اس کے مقابلے میں کوئی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کریم انسان کو، اس انسان کے کیے ہوئے عمل کو اپنے ذمے قرار دیتا اور پھر اس کو معاہدہ قرار دیتا ہے. حالانکہ معاہدہ دو ایکول پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے، اللہ کی ذات اور بندے کا ذات کے اعتبار سے کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کریم اس کو معاہدہ قرار دیتا ہے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانی. فَاذْكُرُونِی، تم یاد کرو مجھے. اب یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہو؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا کہ اللہ کا جو ذکر ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو جو یاد کرنا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہر چیز سے بڑی بات ہے، ساری عبادات سے بڑی عبادت. تم اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کو یاد کیا کرو، زیادہ زیادہ اس کو یاد کرنا. اب اللہ کو یاد کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہم بیٹھے اللہ 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 کرتے رہے. دو طرح کی یاد ہوتی ہے، ایک یاد کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، دل و دماغ کے ساتھ ہے، انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ ہے، اور ایک یاد کا تعلق ظاہری ذکر کے ساتھ. انسان زبان سے منہ سے کسی کا نام لے تو یہ بھی ذکر ہو سکتا ہے، اور یا یہ کہ صرف دل میں یاد کر رہا ہو، زبان پر ذکر نہ ہو، زبان پر اس کا نام نہ لائے، پھر بھی اس کو یاد کہا جا سکتا ہے.
لیکن اللہ کریم نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، وہ کیا زبان سے یاد کرنا ہے یا دل سے یاد کر لینا ہے، باطنی کیفیت کا نام ہے، الفاظ کی ادائیگی کا نام ہے، یا دونوں کا نام؟ اس کے لیے ایک بات تو وہ حدیث قدسی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بخاری شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور پھر جو بھی یہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اور اگر یہ میرا ذکر کرتا ہے میرا بندہ، ان ذکرنی فی نفسہ، اگر یہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے دل میں، تو ذکرتہ فی نفسی، تو میں اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر یہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر یہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا تذکرہ کرتا ہے محفل میں، وَإِن ذَكَرَنِي فی مَلَئٍ، کسی محفل کے اندر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، تو فرمایا ذَكَرْتُهُ فی مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میں ان سے بہتر محفل میں، یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے دونوں اس سے مراد ہے، یعنی دل میں یاد کرنا بھی اس سے مراد ہے اور زبان سے تذکرہ کرنا بھی اس سے مراد ہے۔ گویا ہر وقت اگر اللہ یاد رہے، انسان کو یہ یاد رہے کہ میرا اللہ ہے اور میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں اس نے مجھے عطا کی ہیں، اور انسان کسی بھی وقت کسی بھی لمحے اللہ کو نہ بھولے، نہ قلبی اعتبار سے اور نہ زبان کے ذکر کے اعتبار سے، تو بنیادی مفہوم تو اس کا یہی محسوس ہوتا۔ لیکن بہقی کے اندر ایک امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، اور اسی طرح کا ایک قول سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو امام بغوی نے شرح سنہ کے اندر نقل کیا ہے، وہ اس کا مفہوم متعین کرتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی کی روایت ہے، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ۔ دیکھیں، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم مانے اس نے اللہ کو یاد کیا ہے۔ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کا حکم مانا، گویا اس نے اللہ کو یاد کیا۔ وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اگر اس کی نماز، اس کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کی قرآن پاک کی تلاوت کرنا کم ہی ہو، تھوڑا ہی ہو، کوئی بہت زیادہ لمبے چوڑی تلاوتیں نہیں کرتا، کوئی 2 6 8 8 10 قرآن ختم نہیں کرتا، کوئی نوافل بہت زیادہ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد یا بیسیوں کی تعداد میں نہیں پڑھتا، اور روزے بھی وہ نفلی بہت زیادہ نہیں رکھتا، بس فرائض واجبات پورے کرتا ہے اور مناسب صاحب وہ مسلمان ہے، لیکن وہ ہر بات میں اپنے اللہ کا حکم مانتا ہے، تو فرمایا جو اللہ کا حکم مانتا ہے، چاہے اس کی نمازیں تھوڑی ہیں، چاہے اس کے روزے تھوڑے ہیں، اور چاہے اس کی تلاوت قرآن کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہے، جس نے اللہ کا حکم مانا فقد ذکر اللہ، وہ ہے اصل میں اللہ کو یاد کرنے والا۔ اسی طرح فرمایا کہ من عصى اللہ، جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات ایک نہیں مانی، فقد نسی اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، چاہے اس کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کی تلاوت قرآن بہت زیادہ ہو، اس نے گویا اللہ کو بھلا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر صرف قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جو اللہ کا ذکر کرے اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھنے سے اطمینان نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پر عمل کرنے سے اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ جو اللہ کو یاد کرے اپنے عمل کے ساتھ، تو پھر اس کو اطمینان ہوگا، اور صرف قرآن پڑھ کے اطمینان نہیں ہوگا۔ دیکھیں، قرآن پڑھ کے مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ بالعموم قرآن پاک سکون دیتا ہے، بالعموم یہ اطمینان دیتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کی کوئی تاثیر نہ ہو، اور وہ کوئی بھی سننے والا، حتیٰ کہ جانور بھی جب سنتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قرآن پاک کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ کوئی اچھا پڑھنے والا ہو، جس کے گلے کے اندر اللہ نے غنا عطا فرمایا ہے، اور وہ اس کو پورا ترنم کے ساتھ اور پورا غنا شامل کر کے اس کو خوبصورت بنا کے پڑھتا ہے، تو اس کے اثرات تو کافر پر بھی ہوتے ہیں۔
یعنی صرف مسلمان پر نہیں، کافر بھی اگر وہ تلاوت سنتا ہے تو اس کے اندر ایسا آہنگ ہے، ایسی خوبصورتی ہے کہ انسان جو ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ تاثیر اس سے مراد نہیں ہے، یہ وقتی تاثیر اس سے مراد نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں اور تھوڑا سا قرآن سن لیں تو آپ کو ایک ذرا سی کیفیت، ایک وجد کی سی کیفیت محسوس ہو، اور ذرا سا تھوڑا وقت اور گزر گیا اور وقت گزرنے کے بعد وہ کیفیت اسی وقت ختم ہوگی اور بات ختم۔ نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسا اثر کرے کہ آپ کی زندگی بدل دے، اور جس شخص کی زندگی بدلتی ہے، آپ کو یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق کر کے دیکھیں، جب آپ اللہ کا حکم مانتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں، خاص طور پر ایسا کام جس کا علم سوائے اللہ کو کے اور کسی کو نہ ہو، یعنی تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ ایسا نیک کام جو آپ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے، جتنا اطمینان وہ کام کرنے سے ہے اتنا اطمینان کسی اور بات میں نہیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ میرا اچھا، اور پھر اگر دوسرے لوگوں کو معلوم ہو بھی جاتا ہے تو انسان کے دل میں ریاکاری کا ایک آتا ہے شائبہ کہ کہیں میں دکھاوا کر رہا ہوں۔ اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اگر ہر وقت دھیان اللہ کی طرف ہے اور یاد اللہ ہے اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ساری دنیا بھی اگر آپ کو دیکھ رہی ہے نا، وہ آپ کا ککھ بھی فائدہ نہیں کر سکتی، وہ ذرہ بھر آپ کا فائدہ نہیں کر سکتی اگر وہ اس کام کو دیکھ لے۔ ساری دنیا آپ کی نیکی دیکھ کر سارے لوگ بھی خوش ہو جائیں، ساری دنیا عش عش کر اٹھے، تو بھی آپ کا ایک ذرہ بھر وہ فائدہ نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح اگر ساری دنیا کہے کہ وہ خو آپ نے کیا کیا، اس کام کے بارے میں ساری دنیا آپ کو تان ملامت کر رہی ہو، لیکن آپ کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام ہو، تو پوری دنیا کی تان ملامت آپ کو ذرہ بھر نقصان نہیں کر سکتی۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ پھر ریاکاری کا شائبہ ہی کوئی نہیں رہتا۔ پھر آپ اکیلے کام کر رہے ہوں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو یا ساری دنیا دیکھ رہی ہو، پھر دونوں صورتوں میں آپ کی کیفیات کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر دونوں صورتوں میں آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور اصل میں جو اللہ کی اطاعت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس طرح سے اللہ کی اطاعت کرتا رہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ الذکر طاعت اللہ، ذکر کیا ہے؟ فذکرونی کہا ہے نا، تو ذکر کیا ہے؟ الذکر طاعت اللہ، یہ اللہ کی اطاعت کرنے کا نام ہے، نام لینے کا نام نہیں ہے۔ فمن اطاع اللہ، جس شخص نے اللہ کا حکم مانا، فقد ذکرہ، پس یقیناً اس نے اللہ کو یاد کر لیا۔ اب جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ گویا اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فمن لم یطعہ، جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، فلیس بذاکر، وہ پھر ذاکر نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن کثرت التسبیح وتلاوۃ الکتاب، وہی بات جو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ چاہے اس کی جو نمازیں ہیں اور اس کی تسبیح ہے، اور اس نے چاہے تسبیح پکڑی ہوئی ہو، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ تسبیح بیان کرتا ہو، ذکر کرتا ہو اللہ کا، اگر وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا تو وہ ذاکر نہیں ہے، وہ ذکر کرنے والا نہیں۔ اور یوں اگر اللہ کا ذکر ہو نا، اللہ کی یاد ہو، تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی قوم جب بیٹھتی ہے، مسلم شریف کی حدیث، لا یقعد قوم یذکرون اللہ تعالی، جب کوئی قوم بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، یہ جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی بھی قوم جب بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے، لا یقعد قوم یذکرون اللہ تعالی، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھے، تو ان کے اوپر فرشتے آ کے پرے باندھ لیتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ کیفیت پھر ان لوگوں کی نہیں ہے جو بیٹھ کے تسبیحاں پھیر رہے ہوں اور بیٹھ کے اللہ 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 کرتے رہے ہوں، یہ وہ مراد نہیں۔ پھر ان سے مراد کون ہے؟ ان سے وہ مراد ہیں جو جہاں بھی بیٹھے ہوں وہ اللہ کی ہر بات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، اور جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں ہوں۔ اب دیکھیں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو
اس کے اوپر رحمتیں بھی نازل کرے گا، فرشتے بھی ان کو آ کے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے اوپر سکینت بھی نازل ہوتی ہے، اور ایک ساتھ ایڈیشنل فائدہ یہ ہوتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کے قریب جو لوگ ہیں یعنی فرشتے، اللہ ان میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں ذکر کرتا ہے۔ دیکھو، اور پھر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وقوف عرفہ کے موقع پر تمام حاجی اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، کوئی بھی محفل ہو اور اس کے اندر اللہ کریم کی طرف سے اسی طرح کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ وہی تھے جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا کہ یہ زمین میں جا کے دنگا فساد کریں گے، یہ میری بندگی میری اطاعت نہیں کریں گے، دیکھو میری اطاعت کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ وقوف عرفات کی بات بھی ہے، عید کے دن کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے ان کے اوپر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے جو ہے وہ کس طرح سے گریہ زاری کر رہے ہیں۔ علی ھذا القیاس، یہ جو مختلف جگہوں پہ یہ والا جو ذکر ہے یہ ہے اصل میں اس کا مطلب وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کے پاس جو فرشتوں کے لشکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ تذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری اطاعت کر رہے ہیں۔ تو مطلب فَاذْكُرُونِي اذکرکم کا، پھر اذکرکم کا مطلب یہی ہے کہ تم میری یاد میں ہم ہمیشہ زندگی گزارو، میں تمہارا تذکرہ کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کریم کی طرف سے اس کو بطور معاہدہ جو چیز دے دی گئی، اب یہ بھی امت محمدیہ کے لیے انعام ہے۔ بنی اسرائیل کو جب یہ ملا تھا کہ میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، انہوں نے تو وعدہ پورا نہیں کیا۔ جب انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا تو ان سے تو سب کچھ چھن گیا۔ اب اگر امت محمدیہ یہ وعدہ پورا نہیں کرے گی تو پھر یہ بھی اپنے انجام کی فکر کرے اور خاطر جمع رکھے۔ اللہ نے اپنے قانون اٹل بنائے ہوئے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ کا ایک قانون عدل ہے، ایک اللہ کا قانون رحمت ہے۔ وہ قانون رحمت کی وجہ سے اپنے فیصلے مؤخر کر دے، وہ قانون رحمت کی وجہ سے کسی گناہگار کو بخش دے تو یہ اس کی رحمت ہے، وگرنہ قانون عدل اس کا بڑا سخت قانون۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ساتھ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو، اس کے ساتھ کفر نہ کرو۔ یہ بھی وہی بات ہے معاہدے والی، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ کریم نے اسی طرح کی بات شکر کے بارے میں بھی فرمائی، یہاں ذکر کے بارے میں تھی وَلَئِن شَكَرْتُمْ، یہاں تو کہا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وہاں پر لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہاری عطا میں اور زیادہ اضافہ کروں گا۔ اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، حالانکہ یہ معاہدہ برابر کی پارٹیوں کے درمیان نہیں ہے، یہ معاہدہ اللہ کا اور اللہ کے بندے کا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ اپنے ذمے لے لیتا، اندازہ فرمائیے اللہ تعالیٰ اس حق کو اپنے ذمے لے لیتا، لیکن لیتا کب ہے؟ لیتا اس وقت ہے جب بندے اللہ کے سامنے عاجزی کریں۔ فرمایا ما حق اللہ علی العباد، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اگر لوگ اس طرح کی زندگی گزاریں کہ وہ صرف اللہ کی غلامی کریں، اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں نے اللہ کا حق پورا کر دیا۔ اور اگر بندوں نے اللہ کا حق پورا کر دیا ہو تو اللہ تو مالک اور خالق ہے۔ آدمی اگر سارا کچھ بھی لوٹا دے اللہ کو، اگر انسان اپنی جان بھی قربان کر دے اللہ کے راستے میں، تو اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی نا، اسی نے دی، اگر اس کو واپس کر دی تو کیا کارنامہ دیا؟ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس کو پھر اپنے ذمے قرار دیتا ہے کہ جو شخص پھر حق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا اللہ پر وہ حق بن جاتا ہے۔ کیا حق بن جاتا ہے؟
اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کبھی عذاب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتا ہے۔ اسی طرح فاذکرونی اذکرکم ہے، اسی طرح لئن شکرتم لازیدنکم ہے، تم شکر کرو میں اور دیتا جاؤں گا، میں اس کے اندر اضافہ کرتا جاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ معاہدہ کرتا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افضل کلمت الشکر الحمدللہ، شکر کیسے کرنا ہے؟ بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ، ہر نعمت پر شکر کرنا ہے نا۔ اور شکر کرنا کیسے ہے؟ ایک تو شکر یہ ہے کہ آپ زبان سے الحمدللہ کہہ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا دیا کہ آپ الحمدللہ کہہ دیں، اس سے شکر ادا ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی نے غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتیں تو اتنی بے شمار ہیں کہ انسان ان کو گن ہی نہیں سکتا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ تو جن کو گنا نہیں جا سکتا ان کا شکر کیسے ادا ہو؟ شکر واجب ہے، تو پھر کیسے ادا ہوگا جن کو گنا نہیں جا سکتا؟ تو اس پر پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک کلمہ ایسا بنایا ہے کہ اگر پوری دنیا کی نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں اور انسان وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے، تو ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ کلمہ انسان ادا کر لے تو وہ شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے الحمدللہ، افضل کلمت الشکر الحمدللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ، یہ جو الحمدللہ ہے یہ بہترین دعا بھی ہے۔ اب کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، مانگا کیا ہے اللہ سے؟ یہی تو کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں دعا کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو عرفات کے میدان میں جو بہترین دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے نا، وہ عرفات کا وقوف ہے، وقوف عرفہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اگر بہترین دعا کبھی کوئی کرتا ہے نا تو اس کی وہ دعا ہے جو انسان حج پہ گیا ہو اور عرفہ کے دن عرفات کے اندر وقوف کے دوران جو دعا کرے وہ دنیا کائنات کی بہترین دعا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا جو بہترین دعا، اب ظاہر ہے جب اتنا اہم اور قیمتی موقع ہے تو آدمی سوچتا ہے نا میں کوئی ایسی دعا مانگوں جس میں سب کچھ ہی مانگ لوں، تو کتنی دعائیں ہیں، آدمی مانگنا شروع کر دے تو دعائیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہترین دعا کبھی کسی نبی نے مانگی ہے نا، یعنی تاریخ کی بہترین دعا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخ کی جو بہترین دعا ہے، فرمایا جو بہترین دعا کبھی کسی نبی نے مانگی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اندازہ کیجئے۔ اب اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سوائے اللہ کی تعریف کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور پھر اللہ کی تعریف کر کے کہ اسی کے لیے ساری حمد ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، وہی ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ دعا کہاں سے آ گئی؟ سوال یہ ہے۔ جیسے الحمدللہ کے اندر فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ بہترین دعا ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی نبی نے دعا مانگی ان تمام دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ ہے، اور اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اصل میں وہ اس معاہدے کے تحت ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم اور فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری بات مانو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ اگر ذکر کا مطلب اطاعت ہے، جیسے میں نے عرض کیا من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی حکم مانا، اللہ کی بات مانی، اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا حکم مانا، اللہ کی کوئی بات کبھی نہیں موڑی، تو اللہ اس کی کیوں موڑے گا بھائی؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم پورا قرآن پڑھ کے پھونک دیتے ہیں کسی کے اوپر، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مارتا ہے، اسی وقت شفا ہو جاتی ہے۔ ہم ساری زندگی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں پتہ نہیں کدھر جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں گئی ہیں۔ کوئی آدمی دعا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ مستجاب الدعوات ہے، اور اس کی اللہ نہیں موڑتا۔ کیوں نہیں موڑتا؟ انہوں نے زندگی ایسی گزاری ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کبھی نہیں موڑی ہوتی۔
مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں ربا شعث اغبرا مدفوع بالابواب، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں بظاہر کوئی سماجی مرتبہ نہیں رکھتے، بظاہر ان کا کچھ بھی نہیں ہے، مدفوع بالابواب، سماجی اعتبار سے نگلیکٹڈ کلاس کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا قرب ایسا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم دے دیں اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا۔ کیوں پوری کرتا ہے اللہ ان کی قسم؟ اس لیے پوری کرتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہی ہے، جو دعا وقوف عرفہ کے درمیان مانگی گئی اس کا مطلب بھی یہی ہے، اور جو الحمدللہ ہی کہہ دے تو یہ بہترین دعا اسی قانون کے تحت بنتی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرتے جاؤ میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا اس نعمت کے اندر۔ اس لیے جو افضل کلمات شکر ہے، بہترین کلمہ شکر، وہ بہترین کلمہ دعا بھی ہے۔ لیکن یہ شکر سے مراد کیا صرف ونس اگین وہی بات جیسے ذکر کرنا، باطنی کیفیات میں دل و دماغ کے اندر یاد کرنا، کیا صرف یہ یاد ہے ذکر کرنا ہے یا زبان سے تذکرہ کرنا ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ جو شخص اللہ کا ذکر اس طرح سے کرے کہ ہر وقت اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے، یہ ہے اصل میں اللہ کی یاد۔ تو اسی طرح جو شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف نعمتیں دی ہوئی ہیں اللہ نے، جو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، نعمتیں کئی قسم کی ہیں، وقت بھی اللہ کی نعمت ہے، قوت طاقت بھی اللہ کی نعمت ہے، دنیاوی ساز و سامان اسباب و وسائل وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنا کچھ اللہ نے اپنے انعامات ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں ان سب نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اصل میں شکر ہے۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ یہ زبان اللہ کی مرضی سے استعمال ہو۔ اگر آپ کو اللہ نے سماعتوں کی صلاحیت دی ہے تو یہ سماعتیں اللہ کا حکم مانے اور وہ سنے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے وہ نہ سنے، یہ سماعتوں کا شکر ہے۔ اسی طرح نگاہوں کا شکر یہ ہے کہ جس پر نگاہ پڑنے سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے اس پر یہ نگاہ نہ پڑے۔ یوں اگر انسان پوری زندگی کا ایک ڈسپلن قائم کرتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہے شکر کی زندگی۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ شکر کو گویا ایمان کے مترادف قرار دیا ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ہم نے تمہیں صلاحیتیں دے دی ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ مومن بن جائے، جس کا دل کرتا ہے وہ کافر بن جائے۔ لیکن وہاں سورۃ الدہر کے اندر فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے کوئی شکر کرنے والا بن جائے چاہے وہ کوئی کفر کرنے والا بن جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنا ہی شکر ہے۔ جو شخص ایمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہی شکر ہے۔ تو پھر یہاں وَاشْكُرُوا لِي جب اللہ حکم فرماتا ہے کہ میرا شکر کرو، تو پیچھے ساری وہ جو نعمتیں بیان ہوئی تھیں، میں نے عرض کیا کہ امت محمدیہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے پاس قیادت و سیادت تھی وہ چھین کے تمہیں دے دی گئی ہے، امت وسط تمہیں بنا دیا گیا ہے۔ اب اللہ کی مخلوق اور اللہ کے درمیان واسطہ تم ہو، اب تم نے سارے کام کرنے ہیں۔ وہاں فرمایا تھا نا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ لوگوں کے اوپر تم گواہ ہو اور اللہ کا رسول تمہارے اوپر گواہ ہے۔ اب تم واسطہ بن گئے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب اس کے بعد جو رہ گئے ہیں واسطہ، یہ میں اور آپ جو امتی ہیں یہی رہ گئے۔ اگر ہم امت کو، اگر ہم انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امت وسط ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ تم کچھ بھی نہ کرو اور میں تمہارے اوپر عنایات کرتا جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ میری عنایات جو ہیں وہ تمہارے عمل پر موقوف ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس طرح کرو گے تو یہ معاہدہ اسی طرح کا ہے جیسے ان سے کہا تھا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ انہوں نے نہیں کیا، اب تم کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ اچھا سلوک ہوگا، وگرنہ پھر تم بھی اپنے انجام کے بارے میں فکر کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ کا جو لفظ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ ایک تو کفر کے حوالے سے آتا ہے
ویسے اس کا کافارا اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپا لینا. تو کافر وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے یعنی دین کا انکار کرتا ہے، اور کافر وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کے جواب میں جو طرز عمل بنتا ہے شکر کا وہ اس کو چھپا لے، وہ بھی کافر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے اس کی وضاحت قرآن پاک نے اپنی ہی وضاحت مختلف مقامات پر کی ہے. خاص طور پر دو آیات میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک سورہ نحل کی آیت نمبر 72 ہے اور ایک سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 ہے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. ایک طرح کی آیات ہیں دونوں. سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور سورہ نحل کے اندر فرمایا وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. بس یہ فرق، آیت ایک ہی ہے کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے بتوں کی پوجا کا، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے شرک کا، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے سورۃ العنکبوت کے اندر بھی اور سورۃ نحل کے اندر بھی. اس سے پیچھے سیاق و سباق ہے شرک کا کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا سمجھتے ہو یا اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات میں سے اپنے خدا بنا لیتے ہو، تو وہ ان کو خدا بنا لینا ایسا ہی ہے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ کہ باطل پر تو تمہارا ایمان ہے، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور جو اللہ نے جو انعامات کیے ہیں ان کے ساتھ تم کفر کرتے ہو. یہ تمہارا کیا معیار ہے کہ جس نے اصل میں دیا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، اس پر ایمان رکھنے کی بجائے اور اس کا شکر کرنے کی بجائے تم شکر کسی اور کا کرتے ہو. میں نے پہلے عرض کیا کہ لگتا یوں ہے کہ ایمان اور شکر، ایمان والی زندگی ہی شکر والی زندگی ہوتی ہے. جو ایمان والی زندگی نہیں گزارتا وہ گویا شکر بھی نہیں کرتا، اور جس کا شکر کا رویہ جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہ پھر جس شخص نے جو کچھ کیا ہوتا وہ اس کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کو یاد ہوگا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. لوگوں نے اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہو، کوئی چھوٹی موٹی بات آپ کو کوئی دے دی ہو، کوئی ایسی نیکی آپ کے ساتھ کر دی ہو، تو اگر آپ ان کا اگر نہیں کریں گے، شکریہ ادا نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں. تو اللہ کے بندوں نے اگر آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس نیکی کے جواب میں آپ ان کا شکر ادا کریں یا شکریہ ادا کریں، اور اگر اللہ نے آپ کے اوپر نعمتیں کی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. پوری زندگی اس طرح سے گزرے گی تو یہ اللہ کی مرضی کی زندگی ہوگی، وگرنہ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو. زبان اگر اللہ کی مرضی سے استعمال نہیں ہو رہی تو یہ ناشکری ہے. آنکھیں اگر استعمال نہیں ہو رہی ناشکری ہے. اللہ نے پوری صلاحیت دی ہے، پورا جسم دیا ہے، قوت طاقت دی ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے نہیں استعمال ہو رہی تو پوری زندگی کی ناشکری، پوری زندگی کا رویہ ناشکری پر مبنی ہے. اور جب اس طرح کا رویہ ہوگا تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے ساتھ کفر نہ کرو، وگرنہ پھر جو کوئی بھی کریں گے یہ رویہ اختیار کریں گے کہ وہ شکر، وہ اطاعت کا رویہ، وہ بندگی کا رویہ، وہ عبادت بالتذلل، اطاعت بالتذلل، کہ عاجزی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا، یہ سارے کے سارے حقوق اللہ کے ہیں. اور جو اللہ کا حق نہیں دیتا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ دوسروں کو دوسرا کا حق دیتا ہے. نعمتیں دینے والا اللہ، شکریہ کسی اور کا کرتا پھرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل ظالم تو یہ ہے. اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے. تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ایمان ہے، اور ہر نعمت کی ناشکری کرنا یا کسی بھی نعمت کی ناشکری کرنا یہ اصل میں کفریہ زندگی ہے. معنوں کے اعتبار سے ہم اس کو ناشکری کہہ دیں گے لیکن یہ لفظ اس کے لیے کفر ہی استعمال ہوتا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، شکر والی زندگی گزار لے چاہے کفر والی زندگی گزار لے، شکر کرنے والا بن جائے چاہے ناشکری کرنے والا بن جائے. اس کی آپ آگے وضاحت جتنی مرضی کرتے جائیں، حقیقت میں یہ دو پوری زندگی گزارنے کے ڈسپلن ہیں. اب آگے، اب یہاں تک تو چونکہ چل رہی تھی بات، قیادت تبدیل ہو گئی، علامت کے طور پر قبلہ تبدیل ہو گیا، اس کی حکمتیں بتا دیں اور حجت تمام ہو گئی، اور اس کے مطابق بتا دیا کہ اب
معاملہ اس طرح سے چلے گا کہ ذمہ دار تم ہو، اب تم ذمہ داری نبھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اوپر اپنے انعامات کی بارش کرے گا۔ یہاں تک تو بات تھی انڈائریکٹلی چل رہی، اب ڈائریکٹ خطاب آگے اللہ کریم نے امت محمدیہ کو فرمایا، اور یہ ڈائریکٹ خطاب ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے بعد ہے کہ تمہیں ایک ذمہ دار امت بنا دیا گیا ہے۔ اب ہر فرد جو ملت کا ستارہ ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک ایک فرد سے امت بنتی ہے، اور اس پوری امت کو اب اللہ کریم ڈائریکٹ خطاب فرما رہے ہیں کہ تم نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، تو پھر جا کے تمہارا مشن پورا ہوگا اور تمہارے ذمے جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ پوری ہوگی۔ اگر وہ نہیں کرو گے تو وہ پوری نہیں ہوگی۔ اب ڈائریکٹ خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، یہ میں بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ خطاب بھی اللہ کا امت محمدیہ کا امتیاز ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں کبھی اللہ کریم نے ڈائریکٹ عام انسانوں کو خطاب نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خطاب کرتا تھا تو نبی کو مخاطب کرتا تھا، نبی کے ذریعے سے وہ احکامات آگے شفٹ ہوتے تھے امت کی طرف۔ لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت وسط کا امتیاز ہے کہ اللہ کریم ان کو ڈائریکٹ خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو تم سب الرٹ ہو کے بیٹھ جایا کرو اور پورے دھیان اور توجہ سے سنا کرو، اس لیے کہ اس وقت اس کائنات کا مالک عرش سے ڈائریکٹ تمہیں خطاب کر رہا ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو۔ میں اس کا ترجمہ ہمیشہ یہ کرتا ہوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، ایمان والا ہونا اور بات ہے۔ ایمان کے دعوے دار تو ہم سب ہیں، لہذا سب لوگ اس کے مخاطب ہیں، لیکن دعویٰ ایمان سچا ہے کہ نہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم سارے دعوے دار ہیں، اللہ ہمیں سچا مومن بنائے۔ لہذا ہر وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے نہیں، وہ اس کا مخاطب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اتنی بڑی ذمہ داری تمہیں دی ہے، اور تم نے اب مدد اللہ سے جب حاصل کرنی ہے نا، صلاحیتیں تمہیں دے دیں، ذمہ داری تمہیں دے دی، حجت تمام ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے پورے احکامات دے دیے۔ اب ساری بات بتانے کے بعد اب سمجھو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ اب جب تم اس اللہ کے احکام کو، اللہ کے دین کو دنیا پر نافذ کرو گے تو مخالفتیں تو ہوں گی، تصادم تو ہوگا، ٹکراؤ تو ہوگا، دشمن پیدا ہوں گے، اور دنیا ساری تمہارے مقابلے کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، تو پھر مدد کس سے لوگے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دو چیزیں ہیں، دو ٹولز ہیں تمہارے پاس اللہ سے مدد لینے کے لیے، ایک ہے صبر اور ایک ہے صلاۃ۔ اس کی طرف آنے سے پہلے میں یہ اشارہ کر دوں، یہ ضروری ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل سے شفٹ ہوئی ہے یہ قیادت و سیادت، تو بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ان کو بھی کہا گیا تھا کہ تم اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ تو جب ان سے قیادت چھین لی گئی اس حکم کے باوجود، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ صبر کیا، نہ نماز کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی مدد حاصل کی۔ دونوں ٹولز انہوں نے استعمال نہیں کیے۔ جب ان کو کوئی حکم آیا، جس وقت انہوں نے اللہ کا حکم ماننا تھا، انہوں نے ہر اس موقع پر نافرمانی کی۔ یعنی وہ مثال ہی لے لیجئے جو اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر فرمائی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو نجات دی ہے مصر سے، اور یہ لوگ، تو جب یہ لوگ بحیرہ قلزم کراس کرنے کے بعد ادھر آ گئے ہیں، تو ان کا اصل وطن تو فلسطین تھا، اور انہوں نے فلسطین میں آ کے داخل ہونا تھا۔ اور جب یہ آ کے فلسطین میں پہنچے ہیں، اللہ اکبر،
تو اس وقت یروشلم کے اندر عمالقہ کی حکومت تھی اور وہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، بڑے لمبے ترنگے وہ لوگ تھے۔ اس وقت ان کو کہا گیا کہ تم لوگ شہر میں داخل ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے، تم نے بس شہر میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کر دے گا، تم نے صرف دروازے میں جا کے داخل ہونا ہے، اور جب تم دروازے سے داخل ہو گئے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم غالب آ جاؤ گے۔ یعنی یہ بالکل واضح کہہ دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں جو مواقع آتے ہیں جس سے ان کی تقدیر بدلتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ سے مدد حاصل کی یا نہیں کی۔ اب آگے وہ لمبے ترنگے تھے، وہ کہتے ہیں وہ جو 12 لوگ گئے ان کے قبیلے کے، جا کے وہاں سے صورتحال پتہ کرنے کے لیے، انہوں نے جا کے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو بونا سمجھا ان کے مقابلے میں۔ وہ بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے قد تھے ان کے، اور اس دور میں جنگ یہ تو نہیں ہوتی تھی کہ بندوق کی لڑائی ہو یا کسی گن کی لڑائی ہو، وہاں تو زور بازو کی لڑائی ہوتی تھی، لہذا یہ ڈر گئے وہاں پہ کہ ہم ان کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں۔ تو آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اِنَّ فِیہا قَوْمًا جَبَّارِینَ، کہ اس کے اندر تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم نے کوئی نہیں جانا وہاں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا کہ تم جاؤ تو صحیح، اللہ نے فتح لکھ دی ہے، تو پھر بھی گئے نہیں ہیں۔ یہ جو طرز عمل ہے نا، یہ طرز عمل صبر کے خلاف ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو موقع آیا تھا اس پر جو صبر کرنے کا موقع تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گوا دیا۔ اب یہ کیا صبر کا موقع تھا؟ آپ کہیں گے وہ تو جنگ کرنے کا موقع تھا۔ ہم صبر جس کو جانتے ہیں، ہم تو اس کو صبر جانتے ہیں کچھ نہ کرنے کا نام صبر ہے۔ کہ کوئی آدمی کچھ کرنے جا رہا ہو، میں کہتا ہوں صبر کرو، کیا مطلب؟ کچھ نہ کرو۔ ہم نے صبر کرنے کا مطلب یہ سمجھا ہوا ہے کہ کچھ نہ کیا جائے تو یہ صبر ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صبر اصل میں لفظی طور پر اگر ہم صبر کا معنی لیں تو ویسے اہل لغت ترجمہ کرتے ہیں صبر کا معنی روک لینا۔ حقیقت میں اس کا معنی روک لینا بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی مقصد کے حصول کے لیے، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے مسلسل مصروف کار رہے، مسلسل عمل کرتا رہے، چاہے مقصد حاصل ہو چاہے نہ ہو، جو مسلسل ایک کام کرتا رہے اس کو صابر کہتے ہیں۔ صبر اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ آدمی ساری عمر لگا رہے ایک ہی کام۔ اسی وجہ سے اہل لغت نے خاص طور پر تاج العروس میں علامہ زبیدی نے لکھا ہے کہ جو پہاڑ ہے نا اس کو بھی سبیرہ کہتے ہیں۔ پہاڑ کا نام بھی سبیرہ، سبیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کوئی بادل آئے نا تو بادل آ کے رک جائے کسی ایک جگہ پر، نہ برسے نہ آگے جائے۔ بادل تو ہوا ہی ہوتی ہے نا، ہواؤں کے ذریعے سے آتا ہے آگے چلا جاتا ہے، کسی جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی بادل آ کے ایک جگہ پہ ٹھہر جائے نا اور وہ رکا رہے جائے ہی نہ آگے، تو اس بادل کو بھی اہل عرب جو ہے سبیر کہتے ہیں۔ اس سے وہ مفہوم نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو بنانا چاہتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تقاضا کیا کر رہا کہ جو جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اس کے اوپر پوری زندگی گزار دو۔ نتائج تو تمہارے ذمہ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اس طرح ڈٹے رہو، مسلسل مصروف کار رہو، کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ تو اس عمل پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ ہے اصل میں صبر، کہ اللہ نے جس کام پر لگایا ہے اس کام پر لگے رہو، یہ صبر ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھنے کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہر سچویشن میں انسان جو بھی زندگی کے اندر مختلف صورتحال اس کو پیش آتی ہے، ہر قسم کی سچویشن کے اندر اور ہر قسم کی صورتحال کے اندر انسان کے اندر ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس فطری رد عمل کو اگر انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے روک لے اور اس کا اظہار نہ کرے تو یہ صبر ہے۔ مثلا سب سے بڑا جو مہینہ یہ چل رہا ہے رمضان کا، یہ صبر کا مہینہ ہے نا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ۔ کیا ہے کہ پانی پینے کو دل کرتا ہے، گرمی ہے بڑی سخت، تو پانی پینے کو دل کرتا ہے، نہیں پیتا،
تقاضا پیدا ہوتا ہے اندر، نہیں پیتا، یہ صبر ہے۔ کوئی سچویشن ایسی ہے کہ صدمہ آیا اور اس صدمے کی وجہ سے انسان کا دل کرتا ہے واویلا کرنے کو، شور مچانے کو، ماتم کرنے کو، یہ نہیں کرتا، یہ صبر ہے۔ فطری تقاضا کسی بھی غم کی حالت میں، کوئی بھی غم پہنچتا ہے تو غم کی حالت میں انسان کا جو فطری رد عمل ہوتا ہے کہ میں ہائے وائے کروں، میں شور مچاؤں، اس کو روک لینا اس وقت صبر ہے، کچھ نہ کرنا صبر ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے موقع پر بھی انسان کا بڑا اچھل کود کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور آج کل تو خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کی ایک محفل سجا لو، وہ کہتے ہیں خوشی ہو رہی ہے۔ یعنی یہ ثقافتی شو جو ہوتے ہیں خوشی کے موقع پر، یہ ساری کی ساری اللہ کی نافرمانی کی محفلیں۔ تو خوشی کے موقع پر بھی جو فطری تقاضا پیدا ہوا کہ میں یہ کروں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا، اس کو روک لینا صبر ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں تصادم ہوا، آپ ٹکرا گئے، مقابلے میں ایک بہت بڑی فوج ہے، تو بڑی فوج دیکھ کر فطری تقاضا پیدا ہوا کہ میں بھاگ جاؤں، یہاں سے فرار اختیار کر جاؤں کیونکہ فوج بڑی ہے۔ اب فرار اختیار نہ کرنا صبر ہے، اس کے سامنے ڈٹ جانا صبر ہے۔ تو اس اعتبار سے ثابت قدمی بھی اس کے معنوں میں شامل ہے، استقامت بھی اس کے معنوں میں شامل ہے کہ جو آدمی اپنے مشن پر اور اپنی بات پر اور جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے اس کا پر ڈٹا رہے گا تو یہ صبر ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر جو ہے وہ روشنی ہے، یہ مستقبل، روشن مستقبل کی نوید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی، ہم جس کو کہتے ہیں صبر کرو بھائی، کچھ نہیں ہوتا تو صبر کرو، فلاں چیز نہیں مل رہی صبر کرو، فلاں نہیں ہو رہا صبر کرو، ہم جو اس طرح سے صبر کو استعمال کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ صبر تو اندھیرا ہے، کہ جہاں کچھ نہیں ہو رہا صبر کرو، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا صبر کرو، تو ایسا لگتا ہے صبر تو اندھیرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے، اس سے انسان کو روشن مستقبل نظر آتا ہے اگر وہ ڈٹا رہے اپنے مقصد کے اوپر۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اس طرح کا صبر کرنا پڑے گا جس طرح سے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ وہ کیا صبر کیا تھا؟ گھر بیٹھ گئے تھے؟ نہیں، ڈٹ گئے تھے اللہ کا دین لے کر، اللہ کے دین پر ڈٹ گئے تھے، اور ڈٹ کے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا۔ لوگ ٹکرائے، سامنے اگر کوئی ٹکرا بھی جائے۔ یہاں پہ ایک اور مثال جو اکثر میرے ذہن میں آتی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، لمبی حدیث بخاری شریف کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے وقتوں کا کوئی قصہ سنا ہے، راہب والا قصہ بڑا معروف ہے، اور اس لمبے قصے میں کہ ایک جادوگر تھا اور جادوگر بوڑھا ہو گیا، اور بادشاہ نے جادوگر سے کہا کہ تم اب بوڑھے ہو گئے ہو تو کسی بچے کو جادو سکھا دو، تو وہ اس کو جادو سکھانے لگا۔ بچہ جادو سیکھنے جاتا تھا، راستے میں ایک راہب بھی بیٹھتا تھا، وہ راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ ظاہر ہے اس وقت کا دین جو تھا وہ عیسائیت تھی، راہب عیسائی تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا، گویا اس وقت کے وہ دین اسلام پر تھا۔ تو وہ ادھر اس سے اللہ کی باتیں سیکھتا رہا، ادھر سے جادو سیکھتا رہا، اس کو سمجھ نہ آئے کہ جادوگر سچا ہے کہ یہ سچا ہے۔ ایک دن وہ راستے میں آ رہا تھا تو راستہ بند ہوا تھا، لوگ پریشان کھڑے تھے، کوئی بہت بڑا جانور راستے میں کھڑا تھا، اور اس نے سوچا کہ اب آج اس بات کا امتحان میں کر سکتا ہوں اور یہ پتہ معلوم کر لینے کا موقع ہے کہ اللہ، وہ جو راہب کا اللہ سچا ہے، راہب کا دین سچا ہے کہ جادوگر کا دین سچا ہے۔ بہرحال اس نے وہاں اللہ کا نام لے کر اس جانور کو کوئی اینٹ ماری یا کوئی اس کو کنکری ماری، تو وہ جانور نے راستہ چھوڑ دیا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ جادوگر جھوٹا ہے اور یہ اللہ کا دین سچا ہے۔ اس کے بعد وہ دین پر کاربند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے اندر بہت ساری صلاحیتیں پیدا کر دی، وہ لوگوں کے لیے دعا کرتا تھا اللہ سے کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ وہ جو دعائیں کرتا تھا وہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ کرتے کرتے شہرت جب بادشاہ تک پہنچی، کہتے ہیں بادشاہ کو کوئی وزیر جو مادرزاد اندھا تھا، جو پیدائشی نابینا تھا، اس نے بھی آ کے اس بچے سے دعا کرائی، اس کی آنکھیں واپس لوٹ آئی۔ بادشاہ دیکھ کے حیران ہو گیا۔ خیر لمبی بات ہے، بالآخر اس بادشاہ نے پروگرام یہ بنایا کہ اس لڑکے کو قتل کر دیں، اور اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ جتنے لوگ اس پر ایمان لانے والے تھے ان کو بھی اس نے قتل کرنے کے لیے
گڑھے کھدوا دیے، جو قرآن پاک کے اندر اصحاب الخدود ہے، گڑھے کھدوا دیے، ان کو قتل کرنے کے لیے آگ میں پھینک دیا، اور اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے مختلف ہیلے تلاش کیے، جو بھی طریقہ اختیار کرتے تھے لڑکے کو قتل کرنے کا، لڑکا قتل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! لڑکے کو قتل کریں، پہاڑ پہ جا کے اس کو پھینکنا چاہیں، پہاڑ ہلنے لگا، پھینکنے والے گر گئے، لڑکا بچ کے پھر آ گیا۔ سمندر میں لے گئے پھینکنے کے لیے، کشتی ہلی، طوفان آیا، پھینکنے والے سمندر میں گر گئے، یہ بچ گیا۔ اللہ اکبر! ہوتا رہا خیر۔ بالآخر اس لڑکے نے اس بادشاہ سے کہا اگر تم نے مجھے مارنا ہے نا تو میں ایک طریقہ تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم ایسے کرو کہ ساری دنیا کو اکٹھا کرو، سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے مجھے سولی پہ لٹکاؤ، اور سولی پہ لٹکا کے میرے اوپر تیر چلاؤ، یہ کہہ کے چلاؤ بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر، اور جب یہ اس طرح کرو گے پھر میں مر جاؤں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب ساری دنیا نے دیکھا کہ اس لڑکے کے نام، رب کے نام پر یہ مرا ہے، اور یہ کسی طرح نہیں مر رہا تھا، تو وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے اس وقت کے دین کے مطابق۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ لڑکا فوت ہو کے وہ کام کر گیا، بچہ تو فوت ہو گیا لیکن وہ کام کر گیا کہ وہ ساری دنیا پر اللہ کا دین پھیلانا چاہتا تھا، جو اس کے ذمہ تھا وہ کر گیا۔ اس موقع پر پھر انہوں نے، جو بادشاہ نے گڑھے کھدوائے اور اس کے اندر سب کو پھینک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آگ کے گڑھے کھدوا کے آگ میں لوگوں کو پھینکا جا رہا تھا نا، تو ایک ماں جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا اس کو بھی آگ میں پھینکا گیا، اور جب اس کو پھینکا جانے لگا تو اس بچے کی وجہ سے ماں کے ذہن میں تردد پیدا ہوا کہ اس کو خیال آیا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ بھی میرے ساتھ جل جائے گا۔ تو ماؤں کو بچوں کا خیال تو اپنی زندگی سے زیادہ ہوتا ہے نا، تو اس کو خیال آیا کہ میں کیا کروں، ذرا سا تردد کیا اس نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی، جو گود میں بچہ تھا اس کو اللہ نے زبان دے دی، اور اللہ نے زبان دی تو بچہ بول اٹھا، اور بچہ نے اپنے ماں سے کیا کہا؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بچے نے اپنی ماں سے کہا یا امہ اصبری انک انت علی الحق، تو ڈٹ جا، صبر کر، اس لیے کہ تو حق پر ہے۔ اے میری ماں تو صبر کر، اس لیے کہ تو حق پر ہے۔ اب اندازہ فرمائیے، آگ کے گڑھوں میں پھینکا جا رہا ہے، اور اس وقت بچے کو اللہ نے زبان دی ہے، اور لفظ کیا بولے ہیں؟ اصبری، صبر کرو۔ تو صبر کرنے کا مطلب پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ، کلمہ نہ پڑھو، اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آگ میں چھلانگ لگا دو، یہ صبر ہے۔ اس وقت آگ میں چھلانگ لگا دینا صبر ہے، اور اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اس لیے جب اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے نا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو صبر کا مطلب کوئی کام نہ کرنا نہیں ہے، کسی وقت ٹکرا جانا صبر ہوتا ہے، کسی وقت کوئی چھلانگ لگا دینا صبر ہوتا ہے، کسی وقت رک کے بیٹھ جانا صبر ہوتا ہے۔ بس اس کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ کام صبر ہے کہ آپ کا فطری رد عمل کچھ اور ہو، اللہ کا حکم کچھ اور ہو، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فطری رد عمل کو روک دینا صبر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ایک خاتون رو رہی تھی، اس کا بچہ کو فوت ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا صبر کرو۔ کچھ دیر بعد رو کے چپ کر گئی، تو کہتی چلے میں صبر ہی کرتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے صبر، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جھٹکا لگتا ہے نا جس وقت غم کا، صورتحال کا، جب جھٹکا لگتا ہے اور پوری انسان کی شخصیت دہل کے رہ جاتی ہے، اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق ڈٹے رہنے کا نام صبر ہے۔ عند الصدمۃ الاولی، پہلے جھٹکے پر صبر کرنا ہے۔ وہ پوری زندگی اب اس سے یہ واضح تھا کہ جب امت مسلمہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اب صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امت مسلمہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ ان کے اوپر بہت سخت اور بہت ہی کٹھن حالات آنے والے ہیں۔ کٹھن حالات میں صبر ہوتا ہے، خوشی کے وقت بھی صبر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات بھی صبر کے ہوتے ہیں، لیکن امت کی سطح پر جب بات ہو رہی ہے تو امت کی سطح پر ایک تصادم کی نشاندہی کی جا رہی ہے
کہ ایک تصادم آئے گا، ایک ایسے حالات آئیں گے، سخت حالات، جہاں تمہارے پاس دو ہی ٹولز ہوں گے، ایک تو ڈٹ جانا اور دوسرا والصلاۃ اور نماز پڑھنا۔ صلاۃ کیا ہے؟ اس کے اہل لغت نے 22 معنی لکھے ہیں۔ صلاۃ کا لفظی معنی اس کے 22 معنی ہیں، لیکن اصل معنی کیا ہے صلاۃ کا؟ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھا کرو۔ تو یہ ہے اصل میں نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنا۔ حدیث میں آتا ہے اذا حضبہ امر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو صحابی کہتا ہے اذا حضبہ امر صلی، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا آپ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ وہ سارے مسئلے حل کر دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین کے اکیلے خلیفہ تھے، اور آپ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا آپ اٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر کوئی ایسی حکمت سجھا دیتا تھا کہ آپ نماز کے بعد اس پالیسی کا اعلان کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر جو کچھ رکھا ہے، ہم نے تو کبھی نماز اس طرح سے پڑھ کے ہی نہیں دیکھی۔ یہ تو ایک ہاٹ لائن ہے اللہ کے ساتھ، کہ کسی نے کسی بھی وقت اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا ہو وہ نماز پڑھے، اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا۔ اب تو باتیں ہو رہی ہیں دو بدو، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ انسان ادھر سے بات کرتا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ، اللہ کریم بات کرتا ہے۔ گویا اللہ سے ملاقات کا شارٹ کٹ اور ہاٹ لائن ہے نماز۔ اس کے ذریعے سے بھی تمہیں مدد حاصل ہوگی اور صبر کے ذریعے سے بھی تمہیں مدد حاصل ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، کہ لوگوں تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور ہے، صبر، ڈٹنے کا دور، دین پر قائم رہنے کا دور۔ لیکن ساتھ فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، وہ دور اتنا سخت اور اتنا کٹھن آنے والا ہے کہ اس دور میں دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ ظاہر ہے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہو تو آدمی کو تو ایک لمحہ چین نہیں آتا، تو دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا کا قبض علی الجمر۔ لیکن ساتھ فرمایا للعامل فیہن اجر 50، اس دور میں بھی جو اللہ کے دین پر عمل کرے گا نا، یہ ہے صبر جس کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دو ٹولز تمہیں دیے ہیں، اور ٹول کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، بات وہی ہے فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو اور اسی پر ڈٹے رہو، یہی صبر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للعامل فیہن اجر 50، جو اس دور میں بھی اللہ کے دین پر عمل کرے گا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 لوگ جن کے برابر اس کو اجر ملے گا، یہ اس دور کے 50 ہیں یا ہمارے دور کے 50 ہیں؟ 50 منا او 50 منہم، ان کے 50 یا ہمارے 50؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے 50 منکم، تمہارے 50، یعنی صحابہ کرام 50 صحابہ کرام جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں بھی اللہ کے دین پر ڈٹا رہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جتنا صبر کا موقع اور ڈٹنے کا جو موقع ہے وہ آج ہے اللہ کے دین پر ڈٹنے کا، اتنا موقع شاید کبھی نہیں تھا، اور شاید یہی وہ موقع ہے اور یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی کہ ڈٹنے کا دور آنے والا۔ میں ایک اور حدیث یہاں پہ اس لیے بتانا چاہوں گا کہ آپ اس دور کا اندازہ کر لیجئے یہ ڈٹنے کا دور کیوں ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے جو دھوکے کا دور ہوگا، سنون خداع، دھوکے کے سال آئیں گے۔ شاید ہم آج اس دھوکے کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور دھوکے کے دور کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، اس میں اس دور میں جو سچا ہوگا نا اس کو ساری دنیا جھوٹا سمجھے گی،
اور جو جھوٹا ہوگا اس کو ساری دنیا سچا سمجھے گی، بلکہ لوگ سچائی کی سفارشیں کریں گے اس کی، اور اس کے سرٹیفکیٹ پیش کریں گے، ثبوت پیش کریں گے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَيُؤْتَمَنُ فِيهِ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، جو دیانتدار ہوگا اس کو بددیانت سمجھا جائے گا، اور جو بددیانت ہوگا اس کو دیانتدار سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر! گویا اس دور میں جو سچا ہے نا وہ تیار رہے اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے کہ اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور کہا جائے گا، اور جو دیانتدار ہے نا وہ اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی صورتحال ایسی آئے گی کہ اس کو لوگ ثابت کر دیں گے کہ تو بددیانت ہے۔ اس سے مشکل کوئی دور بھی ہوگا جو اللہ کے دین پر ڈٹنے کے لیے، وہ اس سے زیادہ مشکل ہو کا قبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا۔ اللہ! اور پھر جا کے 50 صحابہ جتنا اجر ملتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو اللہ نے ڈٹنے کا دور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے ڈٹنے کا دور نصیب فرمایا ہے کہ دین پر آج اگر ہم کسی ایک عمل پر ڈٹ گئے تو 50 صحابہ جتنا اجر ہے۔ اللہ اکبر! یہ اس سے پہلے کسی کو یہ نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اور بھی سن لیجئے اسی مضمون کے اعتبار سے، کہ جو آج کے دور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دیں کہ آج تم اگر ڈٹو گے تو 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، بڑی خوش بختی کی بات ہے نا۔ طوبی لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا کتنا خوش بخت ہے، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لائے ہیں، طوبی 7 مرات، ان کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے، لمن لم یرنی ثم آمن بی، جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی مجھ پر ایمان لایا ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر ایک وہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام جب آیا تھا نا اس وقت بھی معاشرے میں مسفٹ تھا۔ اللہ اکبر! سمجھ لیجئے مسلمانوں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کے دین پر ڈٹنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، جب یہ اسلام آیا تھا اس وقت بھی یہ اجنبی تھا، معاشرے میں اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور جہاں اسلام کا تعارف کروایا جاتا تھا لوگ اس کو اجنبی سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے۔ معاشرے کے اندر مسفٹ تھا، معاشرے کے فیشن کے خلاف تھا۔ پھر اللہ نے اسلام کو عزت دی، پھر معاشرے کا فیشن وہ بن گیا جو اسلام کا فیشن تھا۔ لیکن آپ نے فرمایا وَسَيَعُودُ غریبا، ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، پھر یہ معاشرے کے اندر لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو اجنبی سمجھیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کا معاشرہ شاید وہی معاشرہ ہے کہ جتنی اہل اسلام کو جس طرح سے نکو بنا دیا گیا ہے، اور جس طرح سے اہل اسلام کے ساتھ ایک پوری دنیا کے اندر نفرت پیدا کر دی گئی ہے، اور جو شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اسلام کے اوپر واقعتاً عمل کرنے والا ہو، وہ پوری دنیا کے لیے وہ سب سے زیادہ خطرہ وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام پر عمل کرنے والا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للغرباء، جن لوگوں کو معاشرے کے اندر اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو اجنبی سمجھا جاتا ہے، طوبی للغرباء، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، یہی خوشخبری۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الغرباء، اس کی نشانی بھی بتا دیجئے، یہ غرباء کون ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے مختلف جوابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا غرباء وہ ہیں الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں معاشرے کے مسفٹ لوگ جو میرا فیشن زندہ کرتے ہیں، میرا طریقہ زندہ کرتے ہیں، الذین یحیون سنتی،
وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ مدد اللہ کی اس کے ذریعے سے آتی ہے، اور امت مسلمہ کو ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی مدد لینی ہے تو یہ دو ٹولز تمہیں اپنانے پڑیں گے، ایک صبر ہے اور دوسرا نماز ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے ان اللہ مع الصابرین، اور اگر تم ان دونوں کو اپناؤ گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا جو دین پر ڈٹتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب جانے لگے تھے نا فرعون کے دربار میں، تو فرعون بڑا سرکش تھا، انہوں نے خطرے کا اظہار کیا کہ اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ کہیں ہمارے خلاف کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری باتیں بھی سن رہا ہوں۔ اسمع و ارا انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اور کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، تم جب جاؤ گے تو تمہاری ہر بات جو مکالمہ ہو رہا ہے میں وہ بھی سن رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ کی معیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے نازل ہو کے ہمارے ساتھ آ جاتا ہے اللہ اور ہماری کمپنی شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے۔ اللہ اس خاص بندے کے لیے جو اللہ کے دین پر ڈٹا ہوتا ہے، جو صابرین میں سے ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی مانیٹرنگ، اپنی توجہ، اپنی نظر رحمت خصوصی فرماتا ہے، اس کی بات سنتا بھی ہے، اس کی ہر بات کا اللہ تعالیٰ پورا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، اور جہاں کہیں اللہ کے بندے کو کوئی مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہے مطلب اللہ کی معیت کا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو اور کیا چاہیے۔ اور وہ دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے معیت کے حوالے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس کا مطلب ہے صابرین اور اتقوا اور محسنین ایک ہی بات، متقین، محسنین اور صابرین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صبر کرنا کوئی اور معاملہ ہے، نیکی کرنا کوئی اور معاملہ ہے، تقوی والا ہونا کوئی اور معاملہ، ایک ہی بات ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جو محسنین ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے، متقین کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے، صابرین کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دو پہلو، یہ دوہرا احساس جس کے دل میں موجود ہو وہ متقی ہے۔ گویا جس نے ساری زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچ کے گزارنے کی کوشش کی اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ متقی ہے۔ وہی تو صابر ہے جو ڈٹا ہوا ہے اللہ کے دین پر۔ اور محسن کون ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا ہو، جس کی نگاہ صرف واجبات پر نہیں ہوتی کہ میں نے واجب کام ضروری کر لیا بس یہ کافی ہے، نہیں، وہ ہر وقت آگے سے آگے بڑھتا ہے، وہ محسن ہے۔ تو جو شخص ہر وقت نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہو اس کے بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے، جو شخص اللہ کے دین پر ڈٹنے والا ہو اس کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے، اور جو شخص ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا ہو اس کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صابرین ہی متقین ہیں، متقین ہی محسنین ہیں، اور محسنین ہی صابرین ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہو اس شخص کو یقتل جو قتل ہو گیا، مار دیا گیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات، اس کو مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ جو بات پہلے میں نے عرض کی تھی کہ اب یہ ذمہ داری جب امت مسلمہ کو سونپی گئی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ حکم ہی بتا رہا ہے کہ اب ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، اب قوموں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اور یہ اگلی آیت جو ہے وہ اس کو اور زیادہ واضح کر رہی ہے کہ اگر جنگ ہو، لڑائیاں ہوں اور ان لڑائیوں میں تمہارے کوئی لوگ شہید ہو جائیں، اللہ کے رستے میں مارے جائیں، تو ان کو مردہ نہ کہو۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ یہ جو غزوہ بدر کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے ایسی باتوں کا اظہار کیا کہ ان کا کیا بنا کہ انہوں نے اپنی زندگیاں گنوا دیں۔ بعض کافروں نے یہ تک کہا کہ دیکھو وہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، اور وہ کتنے گویا ان کی قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا کہ وہ زندگیاں ہار بیٹھے۔ اس طرح کے ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے نا، اس کو مردہ کہو ہی نہ، وہ تو ہے ہی زندہ، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو گویا یہ تو تسلی دینی مقصود تھی کہ جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ وہ زندگی ضائع کر بیٹھے ہیں، زندگی ضائع نہیں ہوئی، ان کی زندگی تو بن گئی ہے۔ جن لوگوں کو شہادت نصیب ہوئی ہے ان کی زندگی تو بن گئی ہے۔ دوسرا اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی امت مسلمہ اپنے اصل مشن پر آئے گی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہو، وہ صحابہ کرام کا دور ہو، یا وہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کا دور ہو، جب کبھی امت مسلمہ اللہ کے دین پر ڈٹنے کی بات کرے گی اور وہ کردار پیش کرے گی جس کردار کا مطالبہ اللہ کریم نے کیا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ ان کا تصادم نہ ہو۔ ٹکراؤ تو ہوگا، ایک مرحلہ آتا ہے جب ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ سورۃ العصر کیا ہے؟ ہر انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، جنہوں نے مان لیا، وعملوا الصالحات، کردار بھی بنا لیا، دوسرا مرحلہ، وتواصوا بالحق، اب دنیا والوں کو تو بتائیں گے نا حق یہ ہے، یہ تیسرا مرحلہ، اور چوتھا مرحلہ ہے وتواصوا بالصبر، پھر ٹکراؤ تو ہوگا، تصادم تو ہوگا، اور پھر ڈٹنا پڑے گا۔ تو گویا یہ جو چاروں مراحل ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک، چاروں درجات جو ہیں تطہیر کے، اس کے ذریعے سے اللہ گزارے بغیر کسی بھی امت کو کوئی مقام اور فضیلت عطا نہیں کرتا۔ تو یہ تو پہلے ہی پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے، لہٰذا یہ آیت خاص طور پر اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ امت مسلمہ جب اپنے مشن پہ چلے گی تو وہ یہ نہ کہے کہ کبھی یہ سوکھا اور گھر میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے دین پر عمل ہو جائے گا اور جنت مل جائے گی، ایسے نہیں ملنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تمہارے اوپر تو وہ پہلے امتوں والے حالات ہی نہیں آئے۔ کیا حالات تھے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو بیماریاں آئیں، لڑائیاں سامنا کرنا پڑا، تکلیفیں آئیں، وزلزلوا، اور ہلا کر رکھ دیے گئے، جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، اور اتنا جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، نبی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، ایسا موقع آتا ہے تو پھر اللہ کی مدد قریب آتی ہے، ڈٹنا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی، پوری زندگی جو ہے وہ ایک جد و جہد کی اور ایک ایفرٹ اور سٹرگل کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، پھر جا کے جنت ملتی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں سوکھی سنتوں پر عمل کر کے اور میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کر کے جنت نہیں ملتی۔ جنت ملتی ہے تو رمضان میں معرکہ بدر لڑنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے جنت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے وہ کس طرح سے زندہ۔ یہاں سے ایک اور بحث شروع ہو گئی زندہ اور مردہ کی۔ مردہ ہو گئے ہیں کہ زندہ ہے، اب زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی زندہ ہے تو پھر قبر میں کیوں ڈالا ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ بل احیاء، زندہ تو ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے تم نہیں جانتے، تو مسئلہ تو حل ہو گیا کہ یہ وہ زندگی نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جس کا ہم شعور رکھتے ہیں، یہ وہ زندگی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جھگڑا، یہ بحث ہے ہی نہیں کہ وہ قبر میں شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں، انبیاء زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ یہ اگر وہ زندگی ہے بھی، اور وہ زندگی یقیناً ہے، جب قرآن نے کہا کہ ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے تو وہ زندہ ہی ہیں، اس کے لیے کوئی بحث نہیں۔ البتہ ایک بات کی بحث ہے کہ وہ اس طرح سے زندہ نہیں ہے جس طرح سے ہم اور آپ
زندگی کا شعور رکھتے ہیں، جیسا ہمیں پتہ ہے نا زندگی کا، وہ یہ والی زندگی نہیں ہے، وہ کوئی اور زندگی ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں۔ برزخی زندگی اس کو کہا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور نہیں رکھتے۔ اس کے لیے ایک تو آیت نمبر 169 ہے سورہ آل عمران کی 169، اس میں بھی اللہ کریم نے یہی ذکر کیا۔ وہاں احد کے شہیدوں کی بات تھی، یہاں بدر کے شہیدوں کا معاملہ تھا، تو لوگوں نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ اسی طرح احد کے شہیدوں کے حوالے سے لوگوں نے کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں مار دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو وہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق بھی دیا جاتا ہے، ہم نے تو ان کو قبر میں ڈالا تھا، اور اگر قبر میں رزق دیا جاتا ہے تو قبر کھود کے دیکھو تو وہاں تو کوئی رزق والی بات نہیں نظر آتی، نہ ہی کسی شہید کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہمیں اس طرح نظر آتی ہے کہ وہ کھانا کھا رہی ہو یا کچھ اس طرح سے ہو، قبر میں تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ زندگی کیسی ہے ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ہم کیوں نہیں تسلیم کر لیتے اس بات کو کہ ہم اس کا شعور نہیں رکھتے؟ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ زندگی اور موت کا جھگڑا ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے نا، اس کو اللہ نے موت دی ہے، موت کے بعد وہ زندہ ہے۔ یہ صرف نبیوں کا شہیدوں کا معاملہ نہیں ہے، ہر شخص زندہ ہے، جو بھی گیا وہ زندہ ہے، مجرم بھی زندہ ہے، اللہ کے نافرمان بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے پہلے، تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ نے زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ تو پھر یہ زندہ اکیلا شہید کو تو نہیں کیا نا، اکیلا کسی نبی کو تو نہیں کیا، ہر شخص کو کیا۔ بلکہ سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 11 ہے، آپ ذرا سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجرم کہیں گے قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، کہ اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، 2 دفعہ زندہ کیا۔ اور یہ کہہ کون رہے ہیں؟ یہ مجرم ہیں، کیونکہ آگے فرمایا فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یعنی جو گناہگار ہیں اور مجرم ہیں نا، وہ بھی اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، وہی 2 دفعہ جو سورہ بقرہ میں فرمایا کہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہی وہ کہتے ہیں امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا، 2 دفعہ مارا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موت کے بعد آگے مجرم بھی زندہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا، وہ تو اس کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جاتا ہے، مومن کی روح جو ہے وہ جنت میں ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور جنت کے درختوں کے ساتھ جھولتی رہتی ہے۔ یہ برزخی زندگی ہے۔ اب روح مومن کا جسم ادھر پڑا ہوا ہے قبر میں، روح اس کی پرندے کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس پرندے کی شکل اختیار کر کے جنت کے درختوں میں جھولتی پھرتی ہے، اور فرمایا کہ یہ اس وقت تک جھولتی پھرتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو واپس حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روح کو واپس پھر اس میں ڈال دے گا، اس کے جسم میں، اور پھر یہ اپنے جسم کے ساتھ دوبارہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مومن ہو چاہے کافر ہو، چاہے مجرم ہو چاہے کوئی مسلم ہو، سب کی روحیں زندہ ہیں، روح ہوتی ہی زندہ ہے۔ یہ جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں کہ کون زندہ اور کون نہیں۔ اور وہ جو 1-2 حوالے میں اور دینا چاہوں گا، سورہ غافر ہی کی جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 46، یعنی سورہ مومن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 46 کے اندر فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو مجرم یہاں سے مرنے کے بعد چلے گئے نا، ان کے وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ اور یہ کام، اس کا تعلق برزخ کے ساتھ ہے، کیونکہ آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن تو بڑا سخت عذاب ہوگا۔
تو یہ عذاب قیامت سے پہلے کا ہے، تو جب وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں تو وہ زندہ ہے تو پیش کیے جاتے ہیں نا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے، وہاں پہ حالات کیا ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ یہ ساری کی ساری باتیں عالم برزخ کی ہیں اور متشابہات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر فرمایا مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انہوں نے خطائیں کی تھی نا، جو گناہ کیے تھے، وہ مما خطیاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، اور ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا۔ یعنی ادھر سے مرے اور ادھر آگ میں داخل ہو گئے ہیں، ان کو گویا وہاں زندہ کیا گیا ہے اور وہاں آگ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ ادھر سے آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ہمیشہ کی زندگی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر ہمیشہ رہنا ہے وہاں سب زندہ ہے، عالم برزخ میں سب زندہ ہیں۔ اس کے لیے کوئی، البتہ یہ فرق ہے کہ جو مومن ہیں اور جو شہید ہیں ان کی زندگی کا، خاص طور پہ جو شہیدوں کی زندگی کا اللہ کریم نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، یہ بطور تکریم اور بطور فضیلت کے کیا۔ مجرم وہاں پہ زندہ ہے اپنے جرم کی سزا بھگتتے ہوئے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو قبر ہے نا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو مجرم جہنم کے گڑھے میں ہے، مومن جنت کے باغیچے میں ہے، وہ وہاں زندہ ہے، وہ وہاں زندہ ہے۔ زندگی کیسی ہے یہ اللہ جانتا ہے، انتم لا تشعرون، تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے، لہٰذا یہ بنیادی طور پر جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہید کی روح کو جو زندہ کہا گیا آیت نمبر 169 آل عمران میں بھی، اور یہ والی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں بھی، ان دونوں کا اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ زندہ تو سب ہیں، لیکن جس طرح کی زندگی شہید کی ہے نا، اس طرح کی زندگی کسی اور کی نہیں۔ اور انبیاء چونکہ شہیدوں سے بدرجہ اولا بہتر زندگی میں ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی نبیوں اور شہیدوں کی ہے اس طرح کی زندگی کسی اور کی نہیں۔ لیکن ہم اس کا شعور قائم کرنے کی کوشش کریں تو یہ قرآن کے مدعا اور مقصد کے خلاف ہے، اور قرآن کے تقاضے کے خلاف ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی تصور قائم کرنے کی کوشش کریں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ ان کی زندگی کیسی ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔